یہ لطف جو تجھ کو کتابوں سے ملے گا، یہ لطف جو تجھ کو کتابوں سے ملے گا، سیکھنے کا عمل عمر بھر چلے گا. یہ لطف جو تجھ کو کتابوں سے ملے گا، سیکھنے کا سفر عمر بھر چلے گا. میں رضوان جمیل، an English language teacher for GCE and IGCSE first and second language and founder of Verse, Vision and Vitality. فرینچ لینگویج کے وہ ورڈز جو انگلش میں مس پروناؤنس ہوتے ہیں، ایک اور نئی لسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، اسپیشلی آپ کے لیے، آپ کی لرننگ کے لیے. اور آج کی لسٹ کا پہلا ورڈ ویری کوئکلی وداؤٹ اینی ڈیلے ورڈ ہے ہمارے پاس، سمپل ورڈ ہے ایریکٹ. ایریکٹ، غور سے سننا آپ نے، ETIQUETTE، ایریکٹ. یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے، پہلی تو یہ بات کہ ورڈ آلریڈی پلورل ہے، ایریکٹ. تو یہ ایٹیکٹ بیسیکلی کیا ہے؟ سیٹ آف رولز یا سیٹ آف اور کوڈ آف رولز اینڈ ریگولیشنز. کس کے لیے؟ ایک ڈیسنسی کے لیے. سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز آف اے پولائٹ بیہیویئر. اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ تمیز، سلیقہ، تہذیب، آداب، جو کہ ہمیں سب کو پریکٹس کرنی چاہیے. تو ورڈ ہمارے پاس کیا تھا؟ پہلا ورڈ ایٹیکٹ. ایٹیکیٹ نہیں ہے، کیٹ وینسلٹ والا، اور ایٹیکٹس بھی نہیں، ورڈ ہے ایریکٹ. سیکنڈ ورڈ آج کا ہمارا، سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. وہ بھی ایک پلورل ہے، جمع ہے آلریڈی. اس کو آپ نے مزید اسٹوڈنٹس ایس ایڈ کر دیتے ہیں تو ایس ایڈ نہیں ہوگا. ورڈ آلریڈی پلورل ہے، فرینچ ورڈ ہے. ورڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ اکوپمنٹ. اکوپمنٹ، اکوپمنٹس نہیں ہے. اور پہلی چیز جو ہے ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں، دونوں میں فرق دیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتے ڈیوائس، ایک ہوتی اکوپمنٹ. تو ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ ایک سنگل پرپز کے لیے ایک چیز ہوتی ہے. اکوپمنٹ جو ہوتا ہے وہ سیٹ آف ٹولز یا سیٹ آف مشینز ہوتی ہیں کسی ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے، لیکن سیٹ آف مشینز اور ٹولز اکوپمنٹ. اس کے ہم کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں. مثلا ہمارے پاس اسپورٹس اکوپمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میڈیکل سائنسز میں ہیں، سرجیکل اکوپمنٹ، لیب اکوپمنٹ، میڈیکل اکوپمنٹ، یا جو ایویشن کے لفظ ہیں، ایئر کرافٹ اکوپمنٹ، فائر اینڈ سیفٹی اکوپمنٹ، کلیننگ اکوپمنٹ. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کنسٹرکشن اکوپمنٹ، ہیوی اکوپمنٹ، انڈسٹریل اکوپمنٹ. تو یہ جو ساری ہیوی اکوپمنٹ کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا، وہ ایک ورڈ بالکل کانٹریری ہے، بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. ہیوی اکوپمنٹ کے بعد ورڈ ہے جو کہ ڈریم لائک سچویشن ہے، سپر ریئلزم ہے. وہ ورڈ ہے ہمارے پاس سریلزم، سریلسٹک. سریلزم، سریلسٹک کیا ہے؟ پہلے اپنے غور سے سننا ہے اس کو. یہ ہے جی آرٹسٹک، انٹلیکچوئل، کلچرل اینڈ لٹریری موومنٹ. دوبارہ سنیے غور سے، ونس اگین. آرٹسٹک، لٹریری، انٹلیکچوئل اینڈ کلچرل موومنٹ. یہ کنہوں نے انیشیٹ کی تھی، انوگریٹ کی تھی؟ انہوں نے آندرے بریتون، فرینچ رائٹر اور پوئٹ تھے، آفٹر ورلڈ وار ٹو 1924 میں. اور ان کی جو موومنٹ تھی وہ تھی مینیفیسٹو دی سریلزم، مینیفیسٹو آف سریلزم 1924 میں. اور یہ کس سے انفلوئنس تھی؟ ڈاڈاازم سے. ڈاڈا موومنٹ تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اور یہ اس کی ایک چین ری ایکشن تھا جو کہ اس سے ایک کنٹینیوٹی ہے، اس سے وہ اوریجنیٹ ہوئی تھی، یہاں پہ یہ فلرش ہوئی تھی. اب اس سے جو لوگ انفلوئنسڈ ہوئے تھے، کون انفلوئنسڈ ہوئے تھے ان سے انفلوئنسڈ ہوئے تھے جی؟ ایک بڑے فیمس نیورولوجسٹ تھے، آسٹرین، نام ان کا تھا سیگمنڈ فرائڈ. سیگمنڈ فرائڈ، سیگمنٹ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس ورڈز کی پروننسیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم ایک اپنے دوست کو، پبلک اسپیکر کو سن رہے تھے، تو وہ کہیں پہ وہ مس پروناؤنس ہو گیا ورڈ سیگمنٹ انہوں نے کہا، تو ہم نے پکڑ لیا چونکہ ہم بہت سینسٹیو ہے لینگویج اور ورڈ جو پروننسیشن کے بارے میں. تو ورڈ ہے سیگمنٹ فرائڈ. اور ایک اور چیز، ایک دفعہ جو ہوتی ہے وہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، 2 یا 3 دفعہ نہیں ہوتی. دین اٹس اے شیور مسٹیک. سو وی شوڈ آل لرن فرام ایچ ادر، وی شوڈ کریکٹ آور سیلفز. اس میں کوئی برائی، کوئی ہارم نہیں ہے. تو سیگمنٹ فرائڈ واز انفلوئنسڈ بائی سریلزم، جو کہ جن کی کنٹریبیوشن تھی سائیکالوجی میں. اس کے بعد ہمارے پاس جو پینٹرز تھے، ان میں جو سب سے میجر جو نام ہے وہ فرینچ نہیں، اسپینش پینٹر تھے، سیلواٹور ڈالی. تھے اسپینش، رہتے فرانس میں تھے، سیلواٹور ڈالی. اور یہ سیلواٹور ڈالی اور میں سیم ڈیٹ آف برتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد جو رائٹرز تھے، آتھرز، پلے رائٹس، جو کہ ان سے انفلوئنس تھے، ہائیلی انفلوئنس تھے، ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں تھے یوجین
ओनील नहीं थे, ही वॉज अमेरिकन प्ले राइट. ये थे यूजीन यूनेस्को, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट. उसके बाद बड़े फेमस नाम है हमारे पास सैमुअल बैकेट का, वो आयरिश प्ले राइट थे, वो भी हाईली इन्फ्लुएंस थे. ये सब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मास्टर्स में या एमफिल में इन इंग्लिश, वो सब इनको पढ़ते हैं इनकी प्लेस को. और तीसरे हमारे पास थे जॉन रेने, ये भी फ्रेंच थे. सो ये सारे बड़े इन्फ्लुएंस थे किससे? सरियलिज्म से. सरियलिज्म बेसिकली क्या है? ये कंट्रास्ट है बिटवीन रियलिज्म एंड ड्रीम लाइक सिचुएशन. इमेजेस जो कि बड़े इनकॉन्ग्रेस और बड़े अजीब सी और बिजार और क्वेंट और क्विवर किस्म के हैं. वर्ड था हमारे पास सरियलिज्म. थोड़ी सी डिटेल में आ गया, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न ऑल दिस. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वर्ड बल्कि एक्रोनिम है. एक्रोनिम क्या होता है? एब्रीविएशन. इनिशियलिज्म. वर्ड है हमारे पास RSVP, रिस्पोंडे सिल वू प्ले. अपने कार्ड्स में, शादी कार्ड्स में, डिफरेंट ओकेजन सेरेमनीज के कार्ड्स में पढ़ा होगा, लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा होता है RSVP और नीचे नाम होते हैं. तो ये RSVP क्या है? ये एक क्या है? ये RSVP एब्रीविएशन है. और ये क्या पोर्ट्रे करता है, क्या शो करता है? ये कि आपकी रिस्पॉन्ड प्लीज, प्लीज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्डे रिस्पॉन्ड सिल वू प्ले, प्लीज, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिप्लाई. कि आपको जो इनविटेशन भेजी है होस्ट ने, आपके मेहमान को जो भेजी है, वो आगे से रिस्पॉन्ड करे ताकि बताए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिपरेशन कर सकें आपकी आमद की किसी फंक्शन पे या पार्टी में, किसी भी ओकेजन में. लास्ट वर्ड है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे पास ऑमलेट. बड़ा कॉमन प्लेस हमारा, इससे डेली जो है तारुफ होता है नाश्ते की टेबल पे, ब्रेकफास्ट में. तो वर्ड है हमारे पास ऑमलेट, OMELETTE. स्पेलिंग्स बहुत मैटर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. तो वर्ड है ऑमलेट. ऑमलेट आपको पता है एग्स बीटन, और उसके बाद वो उनको बेक करके, ब्राउन करके, उसको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के. आई डोंट डू दैट बाय द वे. आई एम नॉट गुड एट कुकिंग. I just enjoy breakfast. I make simple breakfast, not omelets and all that. I prefer boiled egg. तो वो उसमें हमारे पास वर्ड क्या था? ऑमलेट. फ्रेंच वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. प्रोनाउंसिएशन और उसके सिंपल स्पेलिंग्स. अब ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास, फ्रेंच के थे. आपने शेयर करने अपने सब फ्रेंड्स के साथ, डिफरेंट स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने कजन्स के साथ. जो इससे एक लर्न कर सकता है, बड़ा इफेक्टिवली लर्न कर सकता है, आसानी के साथ और कन्वीनियंस के साथ. अगर आपने वीडियो और सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब. आपकी सबकी लर्निंग हो रही है. मैं ढूंढ के इधर उधर से वर्ड स्पेशली आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, ताकि एक फ्री लर्निंग हो यहाँ पे, इस फोरम पे, मेरे चैनल पे. लाइक भी कीजिए, थम्स अप, और शेयर कीजिए सब दोस्तों के साथ. ये इससे क्या होता है? इससे वीडियो जो बनाता है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उससे एप्रिसिएशन होती है आपकी एफर्ट और आपकी आर्ट की. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.